السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مرغی کا پوٹا کھانے سے روزی میں کمی ہوتی ہے، یا یہ کہ کھانا ناپسند ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، جبکہ کچھ اسے حلال غذا سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے، آج ہم اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اسلام میں کھانے پینے کے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں طے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی حدیث میں صاف طور پر مرغی کا پوٹا کھانا منع نہیں لکھا ہے۔ پوٹا کو کئی جگہ بٹ بھی کہتے ہیں اور کئی جگہ پتھری بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ مرغی کا پوٹا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوٹا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے؟ سوال تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب بھی ہر شخص کو پتا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہفتے دو ہفتے میں یا پھر ہفتے میں کئی دن گوشت تو ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن مرغا یا مرغی کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کا نام پوٹا ہے۔ الگ الگ جگہ کے لوگ الگ الگ نام سے اس کو جانتے ہیں۔ جو بھی ہو، آپ تصویر میں دیکھ کر پہچان ہی گئے ہوں گے، اور حضور تاج الشریعہ نے اپنے فتاوی میں اس کو بٹ کہا ہے۔ اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگ کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسئلے کو جانتے بھی نہیں ہیں اور کھانے سے رک جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جانے بغیر جاتے ہیں کہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس مسئلے کی پوری جانکاری حاصل کر لیں۔ تو دیکھیں، پوٹا کھانا مکمل طور پر جائز ہے، کسی بھی طرح سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، مرغی یا مرغا کے دانہ کھانے کے بعد جس جگہ میں اس کی گندگی رہتی ہے اس کو پوٹا یا پتھری یا بٹ کہتے ہیں۔ پھر اوجھری کو علماء کرام نے کھانا ناجائز کیوں لکھا ہے؟ کہ پوٹا میں بھی گندگی رہتی ہے اور اوجھری میں بھی گندگی ہی رہتی ہے، دونوں تو ایک ہی چیز ہے، تو جب اوجھری کھانا جائز نہیں پھر یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ سوال تو بنتا ہے اور کسی کے بھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اوجھری کھانا کیوں ناجائز ہے اور بٹ کھانا کیوں جائز ہے؟ اچھی طریقے سے آپ غور سے اس بات کو سن لیں۔ دیکھیے، پوٹا کے اوپر ایک پردہ رہتا ہے، اس کو آپ جھلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب اس جھلی یا پردے کو آپ نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرغی کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ پوٹا کے پردے کے اوپر رہا کرتی ہے۔ تو پوٹا کے اوپر جو پردہ ہے آپ نے اس کو نکال کر پھینک دیا، جو پوٹا بچا وہ بالکل گوشت کی طرح ہو گیا، کیونکہ جو گندگی تھی وہ پوٹا کے اوپر نہیں بلکہ جو پردہ تھا اس کے اوپر تھی۔ پردے کو نکالنے کے بعد پوٹا گوشت کی طرح بن گیا، تو اسی وجہ سے اس کا کھانا جائز ہے۔ اب رہی بات اوجھری کا کھانا منع کیوں ہے، کیونکہ اس میں بھی تو گندگی ہی رہتی ہے۔ تو دیکھیں، اوجھری کو اس وجہ سے علماء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ اوجھری میں پوٹا کی طرح پردہ نہیں رہتا ہے جس پر گندگی رہے، بلکہ بکری وغیرہ جو چارہ کھاتی ہے وہ چارہ اوجھری کے اوپر رہتا ہے، بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ اوجھری کھانا جائز نہیں ہے، اور پوٹا جس کو پتھری بھی کہتے ہیں اس کو کھانا اس لیے جائز ہے کہ اس کے بیچ میں ایک پتلی سی چمڑی رہتی ہے، اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے پوٹا کھانا جائز ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ پوٹا کھانا اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کے اوپر کا پردہ نکال کر پھینک دیا جائے، تب وہ پردہ جائز نہیں ہے بلکہ پوٹا کھانا جائز ہے۔ حوالے کے طور پر دیکھ لیں جس میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بٹ اوج کے اوپر کا گوشت ہے اور نجاست کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے جو اثر نجاست کو بٹ تک نہیں پہنچنے دیتی، لہٰذا بٹ کا کھانا جائز ہے۔ نوری کرن 1971 عیسوی میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تصدیق کے ساتھ آنے کے جواز کا فتویٰ موجود ہے، بالا مصدقات تاج الشریعہ صفحہ نمبر 38۔ اور رہی بات بٹ کے کھانے سے روزی میں کمی آتی ہے یا نہیں، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کا حدیث و قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیث ادھر ادھر کی باتوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ تو یہ ہمیں کسی چیز کو بغیر دلیل کے حرام قرار دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کو مرغی کا پوٹا کھانے سے گھن آتی ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن اسے حرام یا نقصان دہ کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا یہ مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری تحقیق اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل رضوی اسلامک آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ اور بھی اسی طریقے کے مسائل آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔